बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज और अकब में तंजीम नकवी साहब मौजूद हैं। हम इस वक्त रास्ते में हैं पेशावर के इस्लामाबाद M1 इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, और आज पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तारीख़ का बिलाशुबा एक बड़ा दिन है, एक अनोखा और यूनिक दिन है। आज जो हम विटनेस करने जा रहे हैं, इसकी शायद मिसाल पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या होने जा रहा है पेशावर में, एक बड़ी सुबकी है वफाकी हुकूमत के लिए किस तरह। साथ में एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने कि जो वज़ीर आला, नौ मुंतखब वज़ीर आला आज वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, वो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे, तो वो वज़ीर आला बनने के बाद सबसे पहला हुक्म क्या जारी करेंगे, ये ज़ाहिर है कि एक मुअम्मा है, ये एक सवाल है जो हमारे सामने मौजूद है। और अभी भी कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल मौजूद है कि आखिरी वक्त पर क्या कुछ मुख्तलिफ हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट से, क्योंकि एक ख़बर चली जिसमें ये कहा गया कि पटिशन जो है वो ख़ारिज हो गई है। लेकिन अब इतला ये आ रही है कि वो पटिशन टेक्निकली कहा जा रहा है कि ख़ारिज हो गई है, लेकिन अभी तक वो फ़ैसला जो है वो सामने नहीं आया। और अब से ग़ालिबन 1.5 घंटे के बाद, बल्कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उस वक्त वही वक्त होगा, लगभग 4 बज चुके होंगे, और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर का जो गवर्नर हाउस है, वहाँ पर हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद होना है। जो वहाँ पर मेरी लोगों से बात हुई, उस पर भी बात करेंगे। पहले ज़रा अदील सरफराज साहब ये बताएं कि जो अदालत है, अदालत में मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान, मौलाना फ़ज़लुर्रहमान के भाई जी। वो पहुँचे थे पटिशन लेकर, उसकी क्या इतला है? सर, बताया यही जा रहा है कि जो लुत्फ़ुर्रहमान साहब की दरख्वास्त थी, बेसिकली तो वो अब एक तरह से गैर मौसर हो चुकी है। बिलखसूस गुज़िश्ता रोज़ का जो हुक्मनामा आया चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब की जानिब से, जिसमें गवर्नर को ये हिदायत की गई कि वो ओथ लें जनाब सोहेल आफरीदी साहब से। उसके बाद अब जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उनसे तासुर यही मिल रहा है कि उनकी दरख्वास्त को खारिज किया जा रहा है, और इसी बुनियाद पर ये ख़बरें भी चल रही हैं। फ़ैसला अब महफूज किया गया है, और उनको ये ज़रूर कहा गया है लुत्फ़ुर्रहमान साहब को कि अगर आप विड्रॉ कर लें तो अलग बात है, अदरवाइज़ फिर हम इस के ऊपर अपना फ़ैसला कर देंगे मेरिट्स के ऊपर। और ज़ाहिरी बात है, जब अदालत कहे विड्रॉ करने का तो दैट मीन्स अदालत ने उस दरख्वास्त को खारिज करना है, निपटाना है। और जब वापस ले ली जाती है तो ऑब्वियसली एक स्पेस मिल जाती है जो पटिशनर होता है उसको। तो वो गए, कुछ उन्होंने मशवरा किया, मशवरे के बाद दोबारा जब अदालत में आए तो उन्होंने अदालत को बताया कि आप मेरिट के ऊपर इस केस का फ़ैसला कर दें। वो विड्रॉ नहीं कर रहे अपनी इस पिटीशन को, और उसके बाद फ़ैसला महफूज हो गया, जो कि अब सुना दिया जाएगा कुछ देर के अंदर। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हो रही है। हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी दिनों से गहमा गहमी तो है ही। सोहेल आफरीदी साहब, जिनका वहमो गुमान में भी नहीं था किसी के कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे, और आज वो कुछ ही देर में ओथ लेने जा रहे हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब से। उन कुंडी साहब से जिन्होंने पहले कहा कि वो मान नहीं रहे या वो मानने को तैयार नहीं है कि मुस्ताफ़ी हो गए हैं अली अमीन गंडापुर साहब। और हैरान कुन तौर पर इस वक्त भी जो वफाकी हुकूमत है उसमें बैठे अहम तरीन लोग जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। इवन मौलाना फ़ज़लुर्रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तक अली अमीन गंडापुर साहब हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा, और जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आ जाए, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। एक सरप्राइज़ तो ज़रूर है। अभी ये बात भी हो रही थी कि ये पाकिस्तान में जो इस दफ़ा हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, सोहेल आफरीदी साहब जो वज़ीर आला बन रहे हैं, ये अमूमन तामिल फिल्मों में ही हुआ करता था, जहाँ पर एक शख्स जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत, उसके ख़ानदान में उसकी कोई मिरास नहीं है, उसके ना वालिद ना दादा ना उसके भाई, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, ना उनका कोई बिज़नेस है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक शख्स ताल्लुक़ रखता है, और स्टूडेंट लेवल के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव होता है, और बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हुए छोटे छोटे ओहदों पर रहता है। और अचानक से खबर आती है कि पाकिस्तान का जो सबसे क्रिटिकल सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसका वो वज़ीर आला बनने जा रहा है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा स्टेटस को है उसको इस पर काफ़ी तकलीफ़ भी होती है। जो वो लोग जो ख़ानदान हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दीगर बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। आपके सामने 3 दीगर सियासी जमातों की जानिब से
جو امیدواران اتارے گئے بعد ازاں بائیکاٹ کر دیا گیا، وہ تینوں ان بڑی سیاسی جماعتوں اور ان بڑے خاندانوں کے ہی رکن ہیں جو وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ایک تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، جی ہاں۔ ایک کسی کے صاحبزادے ہیں جی جی، یوسف صاحب ہیں، سردار یوسف، شاہجہان یوسف صاحب، جی۔ پھر جو زرک ہیں وہ آسما ارباب کے ان کے صاحبزادے ہیں۔ جی جی۔ تو تمام سیاسی جماعتوں نے ایسے کینڈیڈیٹس میدان میں اتارے جن کا ایک بڑے سیاسی خانوادے سے تعلق تھا، تو یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن خاص طور پر یہ بڑا اہم ہے کہ چیلنجز ایک پرخار راستہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جیسے سہیل آفریدی جیسے ہی منصب سنبھالیں گے تو وہ تمام گلے شکوے جو علی مین گنڈا پور سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایکومولیٹ ہو گئے تھے کہ وہ فلاں نہیں کر رہے، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک جو ہے اس طریقے سے نہیں چلا رہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر جو سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے موجود ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کی دہشت گردی کی صورتحال۔ یہاں پر ہم موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں، اس وقت پشاور کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ جو صوبہ ہے اس میں تقریباً بہت سے ایسے علاقے ہیں، خاص طور پر ایون جو وزیر اعلیٰ کا اور گورنر کا علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پر بھی مغرب کے بعد لوگ ٹریول نہیں کر سکتے۔ جس قسم کی دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں اس صوبے کو سنبھالنا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف یا عمران خان کا یہ موقف کہ معاملے کو بات چیت کی طرف لے کر جایا جائے بجائے اس کے کہ کوئی آپریشن ہو، ملٹری آپریشن، اس کو نبھانا ایک بڑا مشکل کام ہوگا۔ پھر افغانستان سے جو بارڈر جس کو بڑی کوشش کی گئی سیکیور کرنے کی، لیکن وہ ہمیشہ پورس بارڈر رہا، وہاں سے انفلٹریشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر جو افغانستان کے ساتھ حالیہ کنفرنٹیشن ہے اس میں صوبہ وفاق سے ہٹ کر نہیں چل سکتا۔ یہ بات بھی بڑی مشکل ہوگی ٹیکنیکلی سہیل آفریدی کے لیے کہ وہ آئین کے لحاظ سے، آئین کے اعتبار سے ہی ہیز ٹو کوپریٹ۔ خیبر پختونخوا ایک وفاق کی اکائی ہے اور صوبہ اپنی پیرلل پالیسی اسٹیٹ سے ہٹ کر نہیں بنا سکتا، تو وفاقی حکومت کے ساتھ کوپریشن مختلف معاملات میں وہ ان پر لازم ہے۔ کسی بھی صوبائی حکومت پر کہ وہ الائن کرتا ہے اپنی پالیسی کو وفاقی حکومت کی اور ریاست کی پالیسی کے ساتھ، تو ڈیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو چاہے مختلف فورمز ہیں جہاں پر صوبائی وزرائے اعلیٰ وہ شریک ہوتے ہیں، وزیر اعظم جن کی صدارت کرتے ہیں، ان فورمز پر وفاق کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ وہ ایک آل آؤٹ جسے کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کے اوپر نہیں جا سکتے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی جب جیسے ہی ان کا انتخاب ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی سے، تو انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں یہ کہا کہ اگر عمران خان اور بشرا بی بی کو ان کی پارٹی کے، ان کے وکلاء کے، ان کی فیملی کے مرضی کے بغیر کہیں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی اڈیالہ جیل سے تو ہم پورا ملک جام کر دیں گے۔ انہوں نے صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں کی، لیکن اس سے ہٹ کر اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بڑی حیران کن ہے بات کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کو پاکستان کی روایتی سیاست میں ملکہ حاصل ہے، جن کو معلوم ہے کہ یہ کس طریقے سے سیاسی چالیں کھیلی جاتی ہیں، وہ کس طریقے سے اس معاملے میں ٹریپ ہو گئے کہ انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل میچ بنا دیا کہ وفاقی حکومت پوری مکمل اپوزیشن کے ساتھ جو ہے کہ سہیل آفریدی کو ہم نے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا۔ یہ جس قسم کا انہوں نے کام کیا اس سے ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب ان کا آج سے 10 دن پہلے بھی اگر بات کر لیں، ان کا پروفائل پاکستان کی سیاست میں ایک بہت چھوٹا پروفائل تھا۔ ان کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی خبریں نہیں دیکھی ہوں گی، کہیں کوئی ایک کا دکا بیان کسی ایک جگہ کے اوپر کسی ایک جلسے میں کوئی کسی تقریر کا یا سوشل میڈیا پر کہیں ان کا کوئی شاٹ آ جائے، بٹ ہی ہیز بیکم اے نیشنل لیڈر کرٹسی پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، ان لوگوں نے جس طریقے سے اپوزیشن کی، ان کو کس نے مشورہ دیا یہ کہ وہ اس طریقے سے سہیل آفریدی کا پروفائلنگ جس طریقے سے انہوں نے کی، باقاعدہ جو ہے وہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا میں تو بہت سارے لوگ ان کو جانتے تھے، لیکن اب تحریک انصاف میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو نہ صرف یہ کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بلکہ سہیل آفریدی کے ساتھ اب ان کا ایک جو ہے وہ لگاؤ نظر آتا ہے ان کے حق میں سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ، اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف جو آپس میں گتھم گتھا تھی، جس میں مختلف دھڑے بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی چل رہی تھی،
جیسے ہی جتنی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، وفاقی حکومت ہے، یہ حملہ آور ہوئی سہیل آفریدی پر، اچانک سے وہ تمام ڈفرینسز ختم ہو گئے، غائب ہو گئے. ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کے اندر سے جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہوں. وہ دھڑے وہ اپنے اختلافات بھلا کر اس وقت یکسو ہو کر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر براجمان دیکھنا چاہتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم پہنچ جائیں گے گورنر ہاؤس پشاور، اور وہاں پر ہم اس تقریب میں بھی موجود ہوں گے. کچھ بہت ہی اہم سوالات کہ وہ اپنی کابینہ میں کس کس کو لیتے ہیں، اگر وہ اسی طریقے سے ینگسٹرز کو لے کر سامنے آتے ہیں، نئے چہرے سامنے لے کر آتے ہیں، اور جن کے پاس تنظیمی ہوتے ہیں یا تنظیمی اعتبار سے جو افیکٹو لوگ ہیں ان کو آگے لے کر آتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال موجود ہے. دوسرا بڑا اہم سوالات جو ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اب افغانستان کے معاملے پر جو پاکستان تحریک انصاف موقف لے کر چل رہی ہے، تو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد کیا اسی موقف کو لے کر سہیل آفریدی آگے چلیں گے؟ دوسرا، دہشت گردی والے معاملے پر کیا وہ وفاق کو کنونس کر پائیں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے، جو اس کا موقف ہے دہشت گردی کے معاملے پر، کیا اسی کو وفاق بھی اپنائے اور معاملے کو بات چیت کی طرف لے کر جایا جائے، جس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ آج عرفان صدیقی صاحب ان کا ایک لمبا چوڑا آرٹیکل عمران خان کے حوالے سے اور عمران خان کو کے طالبان کنیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں ان کی ایپیسوڈ جو ہے آج ان سے بھی کوشش کریں گے ہم کہ وہاں پر ان سے بات ہو اور ان سے بھی ہم یہ سوالات کریں کہ آخر کس بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ یہ تاثر دیا کہ جس طرح کے وہ اپوزیشن کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے، بٹ اٹ ٹرنز آؤٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان کو گزشتہ روز خطاب میں فیصل کریم کنڈی صاحب کو مخاطب کر کے کہنا پڑا کہ گورنر صاحب، میں سندھ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اپنا طیارہ فراہم کریں، آپ فی الفور جائیں، اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں، پشاور جائیں اور پشاور جا کر حلف لیں. تو فیصل کریم کنڈی کے لیول پر، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیول پر اب کوئی رکھنا نظر نہیں آتا. لیکن مگر دیر سے ہوا نا، یہی کام ایک دن پہلے اگر ہو جاتا تو شاید یہ میس کریٹ ہی نہ ہوتا. ایسا نہ ہوتا. پشاور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا، پشاور ہائی کورٹ کو اس حوالے سے فیصلہ جاری کرنا پڑا، اور مسلم لیگ نون اور JUIF انہوں نے اپنی مرضی سے یہ ناکامی اپنے لیے کریٹ کی ہے. ایک ایسی لا حاصل کا حصول انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے جو شاید ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اپنے لیے ایک سیاسی سبکی کا اہتمام انہوں نے خود کیا ہے. بہرحال اب ہم جا رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ پشاور، اور وہاں سے ہم آپ کو اپڈیٹس دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.